بورے والا اور احمد فراز۔ ڈاکٹر عبدال بلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیش خدمت ہے، بورے والا اور احمد فراز۔ اتفاق کی بات ہے میری پوسٹنگ ملتان ہوگی۔ ادھر سے بورے والا قریب بولے، بورے والا میں کیا ہے؟ سرکار بورے والا والے بھی یہی پوچھتے تھے۔ ادھر انہوں نے ایک بڑا ادبی جتھا بنایا ہوا ہے، میاں محمد بخش ادبی سوسائٹی۔ صوفی حنیف بہت بڑا شاعر پنجابی کا، نام کا ہی نہیں پورے کا پورا بندہ صوفی، شاعری بھی دھماکہ خیز، میزبانی میں شہد بھرا چھتا، میٹھا خوش خصال خوش اتوار۔ ہر سال وہ بورے والا میں ایک کل پاکستان مشاعرہ کراتا، یہی نہیں ساتھ میں میاں محمد بخش ادبی ایوارڈ بھی دیتا نامور شاعروں اور ادیبوں کو۔ جدھر جلسہ کرتا ادھر سارا شہر اکٹھا ہو جاتا، رات بھیگ جائے تو مشاعرہ شروع ہوتا، ختم ہوتے ہوتے صبح ہونے لگتی۔ سننے والے پوری رات دل جمی سے بیٹھے تالیاں بجاتے سنتے رہتے۔ حیرانی والی بات یہ ہو گئی، صوفی حنیف ہر سال اپنی تقریب کا پروگرام حتمی شکل دینے سے پہلے میرے پاس آ جاتا، پوچھتا کب آ سکتے ہو بورے والے؟ پھر پوچھتا اس بار ایوارڈ کس کس کو دینا۔ جن دنوں آئی ایس پی آر میں تھا اس زمانے میں بورے والا میں انہوں نے 2-3 جلسے کیے۔ ایوارڈ کے لیے میں نے راولپنڈی اسلام آباد سے رشید امجد، پروفیسر فتح محمد ملک، جلیل علی، محمد حمید شاہد کے نام دیے۔ لاہور سے اس سے پہلے تخلیق کے مدیر مرحوم اظہر جاوید کو ایوارڈ دیا گیا تھا۔ جن دنوں تک احمد فراز زندہ تھے ان کے ہر جلسے کی صدارت وہی کرتے۔ بورے والا والوں کی محبت دیکھ کے وہ بھی انکار نہ کرتے۔ ان دنوں میں ملتان میں ہی تھا۔ ایک بار صبح کی فلائٹ سے احمد فراز جہاز سے اترے، آفس ٹائم تھا، میں اس وردی میں ہی تھا، فل کرنل تھا۔ ان دنوں ملتان ڈویژن کی اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم کا انچارج بھی تھا۔ احمد فراز مجھے ایئرپورٹ پر وردی میں دیکھ کے حیران، تم کدھر ادھر ہی پوسٹنگ ہے آج کل۔ وہ خوش، ساتھ ان کے اسلام آباد سے آئی ہوئی شاعرہ سمینہ راجہ۔ جن دنوں نیوی میں تھا، اسلام آباد پوسٹنگ تھی تو مفتی جی کے علاوہ زیادہ وقت احمد فراز اور بیگم سرفراز اقبال کے ساتھ گزرتا۔ بہت گہری دلی وابستگی تھی احمد فراز سے۔ احمد فراز صرف شاعر ہی نامور نہیں تھا، انسان بھی انمول تھا۔ سچ بولنے کی ہمت اور حوصلہ میں نے احمد فراز میں دیکھا۔ ایک بار اسلام آباد ہوٹل میں کسی ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب کی غالب کی شاعری کا انگریزی میں کیے ترجمہ والی کتاب کی تقریب رونمائی تھی۔ اسٹیج پہ بڑے نامی گرامی ادبی چڑھے بیٹھے تھے، کچھ پیچھے میرے پاس سے اٹھ کے ادھر آ گئے۔ ایک تو ان میں جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ رہا تھا، یہ بندہ ہے کون جس نے ترجمہ کیا، کس نے چھاپی ہے کتاب، ہے یہاں کسی کے پاس؟ ادھر ادھر اس نے بڑا سر گھمایا، کسی کے ہاتھ میں سے نظر نہ آئی۔ اتنے میں اسٹیج سے اس کا نام پکارا گیا۔ وہ گیا، جا کے بولا کمال ہے، حیرت ہے، حد کر دی، کیا ترجمہ کیے، میں نے 2 بار پوری کتاب پڑھی۔ اس نے سب کلابے ملا دیے۔ اسی طرح باقی ادیبوں اور شاعروں نے وہاں جھوٹے مضمون پڑھے۔ مضمون پڑھ کے اتر کے پھر پوچھتے کوئی کتاب تو دکھاؤ۔ وہاں سٹیج پہ 3 وفاقی وزیر بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی غالب اور اس کی انگریزی ترجمہ کی ہوئی کتاب کی مدح میں جو روایتی باتیں تھیں ساری کر دی۔ سارا وقت پریسیڈیم میں احمد فراز اینک لگائے میز پہ پڑی وہی کتاب پڑھنے میں مصروف رہے۔ انہوں نے پوڈیم پہ آنے والے قصیدہ خواہوں میں سے کسی کی طرف آنکھ نہ اٹھائی۔ صدارت انہی کی تھی۔ آخر میں احمد فراز کا نام بولا گیا۔ وہ اپنی اینک درست کر کے سر پہ ہاتھ پھیرتے خاموشی سے کتاب بند کر کے ادھر رکھ کے مائک پہ آ گئے۔ سارے لوگ خاموش۔ احمد فراز بھی بولنے سے پہلے کچھ کہنے نہ کہنے کی سلیب پہ چڑھے نظر آئے۔ پھر اینک سنوار کے اپنے خوبصورت گلابی روشن چہرے پہ ایک عجیب سا کرب لا کے بولے، میں نے یہ انگریزی ترجمہ ہوئی غالب کی شاعری ابھی سٹیج پہ بیٹھ کے پڑھی۔ تھوڑی دیر پھر خاموش رہے، پھر بولے، پتہ نہیں یہاں آ کے بولنے والوں میں سے کتنوں نے یہ کتاب پڑھی نہ پڑھی، مجھے ان سے غرض نہیں، مجھے بہت صدمہ ہوا یہ کتاب پڑھ کے۔ پورے حال میں سناٹا ہو۔ اسٹیج کی سفید روشنی میں بھی صاحب کتاب کا منہ پیلا ہوتا نظر آیا۔ احمد فراز بولے، میں شاعر تو جو ہوں سو ہوں، شاعر کے علاوہ میں اردو کا استاد بھی رہا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھایا ہے بچوں کو۔ غالب کو ترجمہ کرنے والا یہ بندہ
غالب کا کوئی شعر سمجھ ہی نہیں سکا۔ انہوں نے کتاب کھول کے ایک آدھ مثال بھی دی، پھر بولے مجھے افسوس ہے ایسی کتاب کی تقریب صدارت میری اس میں ہوئی۔ غالب کو ترجمہ کرنے والا یہ بندہ غالب کا کوئی شعر سمجھ ہی نہیں سکا۔ انہوں نے کتاب کھول کے ایک آدھ مثال بھی دی، پھر بولے مجھے افسوس ہے ایسی کتاب کی تقریب میری صدارت میں۔ یہ کہہ کے وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے اسٹیج سے اتر آئے۔ میں نے جا مفتی جی کو ساری رپورٹ دی۔ مفتی جی بھی احمد فراز کے عاشق تھے۔ اپنی زندگی کی آخری تقریب میں جو ان کی وفات سے 3 دن پہلے اسلام آباد کلب میں ہوئی، وہاں اسلام آباد راولپنڈی کے سب شاعر ادیب جمع تھے۔ لوگ جا مفتی جی کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں بنوائیں۔ اسلام آباد کلب کے اس حال میں لوگ ہمارے جانے سے بہت پہلے کے جمع تھے۔ جس وقت اکسی مفتی گاڑی چلاتا ہوا کلب کے اندر گیا، مفتی جی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ ہمیں کہیں اتنی دیر لگا دی مفتی جی کو لاتے ہوئے۔ اس دن میں مظفر آباد سے سیدھا مفتی جی کے گھر گیا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی طبیعت سنبھلی اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے جانے کے قابل ہوئے۔ گاڑی سے اتر کے مفتی جی میرے بازوؤں میں ڈگمگاتے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہال کی طرف آ گئے۔ ادھر احمد فراز بھی آ کے مفتی جی کو جھک کے سلام کرنے لگا۔ مفتی جی نے بیٹھے بیٹھے خوشی سے دمک کے احمد فراز کو اپنے دونوں بازوؤں میں لے لیا۔ پھر احمد فراز کے سر، ماتھے، چہرے اور گردن پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے پھیرتے کہیں تو ہمارا شہزادہ ہے۔ مفتی جی نے یہ کہہ کے احمد فراز کا دایاں گال چوم لیا، پھر ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور انگلی اٹھا کے بولے ایک بات یاد رکھنا، تم واحد مرد ہو جسے میں نے چوما ہے۔ بولے میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بھی نہیں چوما۔ اکسی مفتی ادھر ہی بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی، اس نے مسکرا کے مفتی جی کے کہے کی تصدیق کر دی۔ احمد فراز کے ساتھ ادبی محفلوں کے علاوہ لمبی لمبی ملاقاتیں بیگم سرفراز اقبال کے گھر ہوتی۔ احمد فراز کا گھر بھی بیگم سرفراز اقبال کے گھر کے پاس ہی تھا۔ ادھر بھی جانا ہوتا، میرے گھر بھی وہ آئے۔ ادھر پاکستان نیوی کی وردی میں ہوتا تھا، ملتان میں فل کرنل وردی میں کالر پہ ریڈ ٹیپ لگائے۔ مجھے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے۔ حنیف صوفی بھی بوری والا سے آئے میرے ساتھ کھڑے تھے۔ دوپہر کا کھانا ملتان سروسز کلب میں کھایا، پھر گھر سے یونیفارم بدل کے آ گیا۔ اب ہمارا رخ بورے والا کی طرف تھا۔ گاڑی میں ہم 3 تھے، سمینہ راجہ، احمد فراز اور میں۔ گاڑی ادھر کا ایک نوجوان شاعر چلا رہا تھا۔ میری گاڑی پیچھے تھی، اس میں حنیف صوفی اور بورے والا سے ساتھ آئے ہوئے غزنی اور اکرم باجوہ بھی تھے۔ 1.5-2 گھنٹوں کا سفر تھا۔ راہ میں اردو اور اردو شاعری پہ باتیں ہوئیں۔ رات کا کھانا کھا کے شاعر پنڈال پہنچنا شروع ہو گئے۔ مجھے بھی زبردستی اوپر سٹیج پہ بٹھا دیا۔ میں کہوں بھائی میں شاعر تھوڑی ہوں۔ وہ شکر ہے احمد فراز ادھر تھا، صدارت اسی کی تھی۔ احمد فراز کی وفات کا صدمہ سب کو ہوا۔ مجھے یہ صدمہ اس لیے زیادہ شدت سے محسوس ہوا کہ ان کی وفات کے بعد بورے والا والے ہر جلسے کی صدارت کے لیے مجھے اوپر سٹیج پہ چڑھا کے بٹھا دیتے۔ پوری رات میں شاعروں کے ہاتھ پٹتا رہتا۔ میری طرح ایک اور بھی حوصلے والا بندہ تھا، جمیل احمد عدیر، افسانہ نگار ہے، مگر اپنی بہتر گفتگو اور خوش خصال خوبصورت سراپا کی وجہ سے ہر بار اسے تقریب کی نظامت کے لیے چن لیا جاتا۔ اسی شہر کا تھا، محبت سے وہ یہ کام سر انجام دیتا۔ اکثر جمیل احمد عدیر کے ساتھ اس تقریب سے پہلے اور بعد میں لمبی نشست ہوتی۔ کبھی کبھی رات اسی کے ساتھ اس کے گھر ٹھہر جاتا۔ اس رات کے ختم ہونے سے ذرا پہلے صبح کی پہلی آہٹ سے بھی 2 قدم پیچھے انہوں نے سٹیج سے میرا نام لیا۔ میرے بعد اب صرف احمد فراز نے اپنی شاعری سنانا تھی۔ لوگ پوری رات انہی کے سننے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں مائک پہ گیا، کہا تم لوگوں نے پوری رات اوروں کے لیے تالیاں بجائیں، تم جیسے سامع کہیں نہیں دیکھے، کچھ تالیاں اپنے لیے بھی بجاؤ۔ حال تالیوں سے گونج گیا۔ میں کہنے لگا دیکھو میں شاعر نہیں ہوں، ناول نگار ہوں، افسانے بھی لکھتا ہوں۔ تمہارے یہ تقریب کی میزبان اپنی محبت سے مجھے ضرور بلاتے ہیں۔ میرا بورے والا سے ایک تعلق ہے، جانتے وہ کیا ہے؟ ادھر میری دادی کی قبر تھی۔ ابا جی جاتے کہہ گئے مجھے میری ماں کے قدموں میں لٹانا۔ لاہور سے انہیں لے کر ادھر آئے۔ 7 سال بعد راولپنڈی میں امی جی نے آنکھیں مونتے کہہ دیا جدھر تمہارے ابا جی ادھر ہی لے کے جانا۔ یوں امی جی بھی ادھر آ کے سو گئے۔ تھوڑی دیر
میں خاموش ہوا، ہاتھ سنجیدگی سے بھیگ گیا۔ آہستہ سے کہا، دوستو، آپ اپنے جس شہر میں ہنستے مسکراتے پھرتے ہیں، مجھ سے ادھر جوتے پہن کے نہیں چلا جاتا۔ لوگ تالیاں بجاتے کھڑے ہو گئے۔ تب میں نے انہیں پیار سے کہا، بیٹھ جاؤ، ابھی اس عہد کا وہ شاعر آپ کے سامنے ہوگا، باقی سارے شاعر صرف جس کے حوالے سے بعد میں جانے جائیں گے۔ احمد فراز سٹیج پہ تھے، لوگ سراپا سپاس۔ احمد فراز نے بورے والا جیسے دور افتادہ چھوٹے سے شہر سے ہمیشہ پیار دکھایا۔ جب جب صوفی حنیف انہیں بلاتے، احمد فراز چلے جاتے۔ احمد فراز اپنی شاعری سنا کے اترے، میرا ہاتھ پکڑ کے بولے، چل اب ریسٹ ہاؤس میں، رات تو ہو گئی۔ میں نے عرض کی، نہیں، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے ابھی۔ احمد فراز محبت سے میری کمر تھپتھپاتے ہوئے بولے، پھر نہیں روکتا۔ احمد فراز نے بورے والا جیسے دور افتادہ چھوٹے سے شہر سے ہمیشہ پیار دکھایا۔ جب جب صوفی حنیف انہیں بلاتے، احمد فراز چلے جاتے۔ احمد فراز اپنی شاعری سنا کے اترے، میرا ہاتھ پکڑ کے بولے، چل اب ریسٹ ہاؤس، رات تو گئی۔ میں نے عرض کی، نہیں، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے ابھی۔ احمد فراز محبت سے میری کمر تھپتھپاتے ہوئے بولے، پھر نہیں روکتا۔